بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، یہ دو اصطلاح آپ حضرات نے سنے ہوں گے، ایک ہے ارتفاق اور دوسری اصطلاح ہے اقتراب۔ یہ عربی الفاظ ہے اور ان دونوں میں بڑا معنی چھپا ہوا ہے محترم حضرات۔ ارتفق یرتفق ارتفاقا فهو مرتفق۔ محترم حضرات، آپ نے سنا ہوگا کہ ارتفاق کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، کسی چیز سے لطف اٹھانا، مزہ اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا، اور فقہا کی اصطلاح میں بھی اسے کہتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے دونوں اصطلاحات جو ہے ذکر کی ہے اور دونوں کا معنی بھی بتایا ہے۔ ارتفاق کا معنی ہے محترم حضرات دنیاوی زندگی کو خوبصورت بنانا، سدھارنا۔ یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا، اس کو کیا کرنا؟ سدھارنا۔ دنیاوی زندگی میں سدھارنے کا کیا مقصد ہے محترم حضرات؟ ہمارے پاس دو نظام ہیں، ایک کو کہتے ہیں سیاسی نظام۔ سیاسی نظام محترم حضرات جب درست ہونا، اور اس کے ساتھ دوسری نظام جو ہے محترم حضرات معاشی نظام۔ تو سیاسی نظام، معاشی نظام، یہ دونوں اہم ستون ہیں مسلمانوں کے لیے۔ جب یہ دونوں درست ہو، صحیح ہو، منہج پر ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ ارتفاق حاصل ہوگا، دنیاوی زندگی سدھر جائے گی۔ لیکن اگر ان میں سے ایک بھی خراب ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ سیاسی نظام جب خراب ہو جائے گا تو سیاست تو بڑی چیز ہے محترم حضرات، اس کا اندرونی بیرونی دونوں صورتوں میں ملک پر اثر پڑتا ہے، عوام پر اثر پڑتا ہے، لوگوں پر، حلقوں پر اثر پڑتا ہے، پھر اس سے انتشار بھی پھیل جاتا ہے، بہت کچھ پھیل جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں جو معاشی نظام ہے، اگر یہ بھی درست نہ ہو، اس پر توجہ نہ دی جائے، تو لوگ جو ہے پھر مفلوک الحال بن جائیں گے، غربت کے شکار ہو جائیں گے، اور دوسروں کی پھر کیا ہو جائیں گے؟ غلام بن جائیں گے، کیونکہ دوسرے لوگ، دوسری اقوام غیر جو ہے پھر ان کو اپنے شکنجے میں کس دیں گے۔ تو ارتفاق حاصل کرنے کے لیے ہمیں دونوں چیزوں کی صحت چاہیے، ایک سیاسی نظام اور ایک ہے معاشی نظام۔ دوسری چیز ہے یہاں پر حضرت سے نے ذکر کی، اس کا معنی ہے قریب کرنا، قریب ہو جانا، اقتراب۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عرب کے لیے بربادی ہے ایک شر سے، یعنی ایک شر سے وہ برباد ہو جائیں گی کہ جو کیا ہے؟ قد اقترب، قریب آ چکا ہے۔ اور اس حدیث کے معنی میں علماء نے، محدثین نے بہت سے اقوال ذکر کیا، ہم صرف یہاں پر لغوی معنی کے اعتبار سے آپ کو یہ بتانا چاہتے کہ اقتراب کا کیا معنی بنتا ہے۔ اس طرح سے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند جو ہے ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا بیچ سے۔ اس طرح سے 17ویں جو 17 پارہ ہے اس کا شروع والا لفظ بھی سے شروع ہو جاتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ رہا ہے اور وہ غفلت میں ہے۔ اقتراب قربت سے نکلا ہے محترم، قربت مانا نزدیکی حاصل کرنا، مقرب ہو جانا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ تو اللہ کا تقرب کس طرح حاصل ہوگا؟ جب ہماری معاد بن جائے۔ معاد سے مراد کیا ہے؟ آخرت۔ تو محترم حضرات یہاں پر دو باتیں کہ ارتفاق یعنی دنیاوی زندگی کو سدھارنا، وہ دو نظاموں پر موقوف ہے۔ جب تک وہ دو نظام غلط لوگوں کے پاس ہوں گے کبھی بھی حالات سدھریں گے نہیں۔ اور دوسری چیز ہے اقتراب۔ اقتراب مانا آخرت کے قریب کرنا، اور آخرت کو کیا کرنا؟ اپنانا، آخرت کے لیے تیاری کرنا، اخروی زندگی کے لیے اعمال صالحہ اپنانا۔ یہ دونوں چیزیں مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک مسلمان ہے وہ صرف کیا کرے گا؟ ارتفاق حاصل کرے، اسی کے پیچھے لگ جائے، ظاہر ہے وہ تو دنیاوی بن جائے گا، پھر
صرف کس میں پڑ جائے گا، دنیاوی زندگی کو سدھارنے میں لگ جائے گا، اقتراب کو تو وہ بھول جائے گا، پھر ظاہر ہے کہ مادہ پرستی ہے یہ تو۔ اگر ایک آدمی صرف اقتراب میں لگ جائے، مانا صرف اخروی زندگی کے پیچھے لگ جائے، دنیا کو چھوڑ دے، سیاسی نظام کو، معاشی نظام کو پس پش ڈالے، اگنور کرے، تو اگر انفرادی طور پر یہ تو راہبوں کا کام ہے۔ راہب تو آپ کو معلوم ہے پہلے زمانے کے راہب جو ہوا کرتے تھے کہ آدمی پھر گداگر بن جاتا ہے، راہب کی طرح بن جاتا ہے، اور اسلام میں راہبانیت نہیں ہے، لا راہبانیت فی الاسلام، لا ضرورت فی الاسلام۔ اگر اجتماعی طور پر آدمی لگ جائے اس میں، انفرادی زندگی تو اچھی نہیں بن گئی نا، اجتماعی طور پر جب آدمی اختراب میں صرف لگ جائے، جس سے اکثر مسلمانوں کی بہت پرانی تاریخ ہے کہ وہ جو ہے محترم حضرات اخروی زندگی کی طرف توجہ دیتے، وہ بھی بڑی ادھوری شکل میں، اور دنیاوی زندگی کو نہیں اپنایا، تو اس کی وجہ سے مسلمان قوم ہمیشہ سے کیا ہو رہی ہے، کمزور ہوتی جا رہی اور کمزور ہو گئی اور زوال کا شکار ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں دونوں چیزوں پر توجہ دینی چاہیے، دنیا بھی سنوارنی چاہیے اور آخرت بھی سنوارنی چاہیے۔ اور اسی کو قرآن کریم کی ایک خاص دعا میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا کی بھی بھلائی دے اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور جہنم سے آزادی عطا کر دے، تو ظاہر انسان کا بیڑا پار ہو گیا۔